السلام علیکم، دس از مریم کیوان ود اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. کہتے ہیں کہ بہت کم ایسی جنریشنز ہوتی ہیں جن کو موقع ملتا ہے اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کا، ورنہ تو موسٹلی بس انہیریٹ کرتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے. ویو سین کوریا، دا کوریا آف 1960s اینڈ 70s ورسز واٹ اٹ از ناؤ. بہت بڑا ڈفرینس ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ینگسٹرس کے اوپر کام کیا، ان کو اسکلز دیے، اور ایونچولی ان اسکلز کے ذریعے ان ینگسٹرس نے قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. سنگاپور اینڈ ادر ایگزامپل از ان فرنٹ آف یو. کیا کوئی نیچرل ریسورسز ہیں؟ نو، بٹ ہیومن پوٹینشیل پہ کام کیا اینڈ یو سی دا ریزلٹ. فارچونیٹلی پاکستان بھی اس وقت اس دور میں کھڑا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ینگسٹرس کی بلج ہے، دا کوہورٹ، دس از دا بگیسٹ. 30 عمر سے پہلے کے بچے، 18 to 30 والا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کو ایکوپ کر سکتے ہیں، کیا ان کی مدد لے سکتے ہیں؟ پوٹینشیل تو ہے، بٹ کین وی یوز دیٹ پوٹینشیل، یا یہ ایک مسڈ اپرچونیٹی ہونے والی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اپرچونیٹی مس ہو جائے تو پھر یہ بہت اس صدی میں تو پھر نہیں آنے والی. وی ہیو a prominent name in this field جہاں یہ بہت بات کی ہے انہوں نے, but this is not the only thing that we are going to discuss, کیونکہ جو آج گیسٹ ہیں مس گلمینا بلال صاحبہ، ان کی کنٹریبیوشنز اس فیلڈ میں نہیں بلکہ اور بہت ساری فیلڈس میں بھی ہوئے. پھر چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہو، ینگسٹرز ہوں، کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم ہو، ڈیولپمنٹ ہو اینڈ واٹ ناٹ. میم این ایبسلیوٹ آنر ٹو ہیو یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, an absolute pleasure to be here. Thank you so much for taking out time. You come from a family جہاں public service it came with a real sacrifice. اگر میں وہ بات کروں, your father, he was known for his courage, he was known for his bravery and he was known for his principles. Eventually شہادت کا رتبہ ان کو نصیب ہوا. میم وہ کیا مومنٹ تھا؟ Did it make you stronger or did it make you question the real sacrifice that a person has to go through اگر آپ public service میں ہیں؟ دیکھیں جی, جب آپ پبلک کی بات کرتے ہیں تو پبلک میں میں, آپ اور ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ اور ہمارے بہن بھائی اور سب موجود ہیں. یہ بہت آسان ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنا حصہ نہ ڈالوں, اور بہت آسان ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے ہمارے مشترکہ گھر کے لیے کیا کیا ہے, گاؤں گوٹ کے لیے کیا کیا ہے. تو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ. وہ مارگریٹ میڈ کا جو بار بار کال آپ نے ضرور ہزاروں مرتبہ اور آپ کے ناظرین نے بھی سنا اور دیکھا ہوگا کہ نیور ڈاؤٹ, کہ وہ جو نیور ڈاؤٹ والا ہے نا, کہ a small group can actually make a difference, یا or a single person can make a difference. تو یہ وہ اس طرح کی کوئی کہانی ہے. اور میرے خیال میں اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ جی سروس کا بڑا بچپن سے ہمیں شوق تھا, یا قربانیوں کا, قربانی دینے کا دنیا بھر میں کسی کو شوق نہیں ہوتا. قربانی آپ سے لی جاتی ہے. آپ کے حالات, آپ کی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ آپ کو, وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے اور اس میں قدرت آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو خیر پھر آپ نے اس کے ساتھ اس کو ایسے لے کے یو بین ڈوئنگ دا ورک. میم اگر تھوڑی سی بات کریں ویمن ان لیڈرشپ, کیونکہ ابھی بھی بہت اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں, بات بھی ہوتی ہے, ڈبیٹ بھی ہوتی ہے. دا گڈ تھنگ ناؤ وی سی اے لاٹ آف ویمن ان دا لیڈرشپ پوزیشنز ہو ڈوئنگ این انکریڈیبل ورک. بٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خواتین کو سیلیبریٹ تب کیا جاتا ہے جب وہ کچھ اکامپلش کر لیتی ہیں. اس سے زیادہ مشکل کیا یہ نہیں ہوتا جب وہ اس جرنی پہ, جب اس روڈ پہ گامزن ہوتی ہیں, جہاں مشکلات بھی آتی ہیں, جہاں چیلنجز بھی آتے ہیں, جہاں شاید اس کو دگنا کام بھی کرنا پڑتا ہے ان کمپیریزن ٹو دا میل کاؤنٹر پارٹس, کے سمجھا جائے کہ یس شی از آن میرٹ. ڈڈ یو میرٹ؟ دیکھیے مریم, اب اس کا میں 2-3 طریقوں سے جواب دینا چاہتی ہوں. ایک تو سب سے پہلے, اور جو کہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو میرا یہ جواب پسند نہیں آئے گا, لیکن یہ میں اپنی ناقص عقل کے مطابق, یو آر نون ٹو بی بروٹلی آنیسٹ. میں آپ ہی کے سوال کو اگر آپ اجازت دیں میں ریفریز کرتی ہوں. ایک لڑکا جب وہ اپنی جرنی پہ ہوتا ہے, کیا اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اگر اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے تو پھر میرا ایک سوال ہوگا کہ آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ جب مریم, عائشہ, عمرانہ, گلمینا جب وہ اپنی اسٹرگل کر رہے ہوں گے تو آپ کی توقع آف سیلیبریشن کیوں ہے؟ ایک تو یہ سوال.
اب یہ وہ ایسے جوابات ہیں جو کہ میرے دوست سہیلیاں جو ہیں وہ بہت خفا ہوتی ہیں مجھ سے کہ یہ آپ دیکھیں. ہیونگ سیڈ دس, یہ سوال میرا اس وقت ویلڈ ہوتا کہ جب علی اور مریم جو ہے احمد اور گلمینا کو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہوتی. اگر دیکھیں اگر ریس میں اگر میں اور ایک لڑکا یا ایک مرد اکٹھے کھڑے ہوں گے وتھ دا سیم آبسٹیکلز, پھر میرا یہ ابتدائی سوال جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ دیٹ از وہ. بٹ آج بھی 2026 میں بھی بہت کم ایسے ممالک ہیں ایون جو کہ جینڈر انڈیکس پہ نمبر 1 ہے, وہ بھی 100% اس سوال کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت وہ ہے کہ جب کوئی بچی, جب کوئی لڑکی جب اپنے حصے کا کام کرنا چاہتی ہیں, اور کام جو ہے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے گھر کے باہر بھی ہوتا ہے, اس کا معاوضہ کچھ کام کا ملتا ہے کچھ کام کا نہیں ملتا. وہ جو ہے اس میں اگر میں 9 سے 5 نوکری کر کے اور پھر میں گھر جا کر پھر میں اپنے گھر میں انویسٹمنٹ آف انرجیز اور ٹائم کروں تو ہاں پھر سیلیبریشن میرا حق ہے. پھر تو آپ کو سیلیبریٹ مجھے کرنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ جائیں گے, علی بھائی جب جائیں گے اپنے گھر 5 بجے نوکری آف کر کے, تو وہ تو لاؤنج کے صوفے کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو اگر وہ بیٹھے ہوں گے تو وہ پھر سیلیبریشن مجھے چاہیے. لیکن اگر علی بھائی اسی طرح بچوں کی ہوم ورک میں, بچوں کی تربیت میں, گھر کی صفائی میں اگر میرے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بس پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہم کریں. سو ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ بڑی ایک لوگوں کا خیال ہے کہ یار یہ تو بس یہ NGO والوں نے اپنا کچھ بنایا ہوا ہے اینڈ آل. دیکھیں یہ ایکچوئل ہے کہ جہاں پہ آپ لیول پلینگ فیلڈ مجھے دیں اور پھر اس پہ ہم دونوں ایک ساتھ ہم کام کریں. ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میں نے جب کام شروع کیا تھا آج سے 26-27 سال پہلے, تو اس وقت مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ گھڑی کیوں پہنتی ہیں, آپ کا وقت کون سا قیمتی ہے کہ آپ کو وقت کی گھڑی کی ضرورت ہے. تو ادھر سے لے کر ہم ابھی آج ہم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں 2026 میں, تو پاکستان بالخصوص پاکستان میں بہت تبدیلی آئی ہے, بہت چینج آئی ہے اور اچھی بات ہے. لیکن پھر بھی جب ہم پالیسی لیول ڈیسیجن میکنگ پہ جس لیول پہ میں آپریٹ کرتی ہوں اس میں ابھی بھی جو ہے ہوتا ہے کہ جب میں بات کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ لوگ فون دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں, خسر پھسر, کیونکہ تاکہ سب سے آسان کام ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہی ہیں, جب آپ بات کر رہی ہیں, تو میں جو ہے وہ جو سب سے قیمتی چیز ہم سب کے پاس جو ہے وہ وقت ہے, توجہ ہے. جب آپ بات کر رہی ہیں اور میں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں, یہ سب سے بڑی قیمت بھی ہے اور سب سے بڑا تھپڑ بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں تو کتنی دفعہ کتنی ہی میٹنگز میں مڈ سینٹینس میں رک گئی, اینڈ آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ آپ اپنا قیمتی وقت مجھے دیں گے, آپ کو بھلے لگے یا نہ لگے, یہ اس وقت میں اس کرسی پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو آپ کا دل ضرور جل رہا ہوگا, آپ کے پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہوں گے, بٹ یو ہیو ٹو لیو وتھ اٹ. اور بہت عرصے سے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں پالیسی لیول کی جب بات ہوتی ہے, if they don't give you a seat at the decision making table, bring a folding chair. ہمیں دیکھیں کوئی ہمیں موقع نہیں دے گا, کوئی موقع. میں اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کی جگہ پہ بیٹھی ہوں, میں یہ پروگرام ہوسٹ کروں, بہت دل چاہتا ہوگا, بہت سے لوگوں کا ہوگا, رائٹ. تو اب آج کل کی دنیا میں تو یہ ہے کہ میں جو ہے دس از دا لبریشن, دس از دا جمہوریت آف ٹوڈیز ٹائم, کہ کوئی بھی جو ہے وہ بیٹھ کے اپنی بات کرنا
جو ہے وہ اب زیادہ آسان ہو گیا ہے ایز کمپیئر ٹو 26 ایئرس لیٹر. لیکن آپ نے مواقع خود اپنے لیے یا چھیننے ہیں یا بنانے ہیں. اب آپ ایکسکیوزز نہیں بنا سکتے اور کیونکہ اتنی اپرچونیٹیز آپ خود اویل کر سکتے. میری تو میں تو آئی ہیو زیرو ٹالرنس فار ایکسکیوز. ہاں مطلب کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں, ادارے کیا کر رہے ہیں, ہمیں یہ چیز سکھا کیوں نہیں رہے. میرا ہمیشہ ان کو کاؤنٹر جواب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تو ذمہ داری ہے آپ کو سکھانا, لیکن اگر وہ نکمے ہیں, نااہل ہیں, میں اگر آپ کو نہیں سکھا رہی تو مریم آپ خود کیوں نہیں سیکھ رہی. فیس بک پہ ریلیں دیکھنے کے بجائے آپ اس ٹائم کو کیوں نہیں استعمال کر سکتی. تو اس شرک میں ہم دونوں جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. یہ وہ سوچنے والی بات ہے جس کی ریئلائزیشن بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی, کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے. آپ نے بات کی بینگ آن دا پالیسی ٹیبلس جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ ابھی بھی بینگ اے فیمیل تھوڑا مشکل ہوتا ہے. سیٹ تو مل جاتی ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیتے ہیں, لیکن وہ ریالٹی کیا کنورٹ ہوتی ہے آپ کو گراؤنڈ میں دکھتی ہے یا وہ وہیں تک محدود ہے؟ دیکھیے وہ کرنی پڑتی ہے, وہ کرنی پڑتی ہے. میرا یہ تھا کہ کیونکہ میں خاتون بھی تھی, آئی واز دا ینگسٹ چیئر پرسن, آئی واز اے فیمیل اینڈ آئی واز اے نان بیوروکریٹ. یعنی کہ میری تو سرخ رو ہونے کی کوئی چانس ہی نہیں بن رہا تھا. ایک ہوتا ہے نا ایک کوئی آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی طبیعت میں تیزی بھی اس طرح تھی کہ میرا یہ خیال تھا کہ پالیسی لیول پہ آئی وانٹڈ ریزلٹس ویری ویری کوئکلی. لیکن پھر کیونکہ آپ کو نا وہ یہ بھی آپ کو آئی ایم ویری پروسیس اورینٹیڈ, اور میرے خیال میں ہم اپنی گفتگو میں نا پروسیس آپ کو جو چیز سکھاتا ہے نا, جو تربیت پروسیس اورینٹیشن آپ کو سکھاتی ہے, وہ کوئی دنیا کا ہارورڈ اسٹینفرڈ آپ کو نہیں سکھا سکتا. تو میں نے یہ سیکھا کہ پروسیس ول ٹیک اٹس ٹائم. آپ اس کو, میرا کام ہے اس کو انیشیٹ کرنا. تو جب ہم نے شی فکسز پروگرام شروع کیا, یہ میری ذمہ داری تھی کہ ہم نے اس کو انیشیٹ کیا. شروع میں بہت زیادہ جو ہے کہ میڈم یہ خواتین نہیں آئیں گی پلمبنگ میں, میڈم خواتین نہیں آئیں گی الیکٹریشین میں, میڈم خواتین نہیں آئیں گی ویلڈر میں. ایک ویلڈر ساؤتھ کوریا, ایک خاتون بچی گجراوالا کی جو ہے وہ ایز ویلڈر کام کر رہی ہے اس وقت ساؤتھ کوریا میں. اور مزے کی بات ہے, دیکھیں سب سے بڑی حقیقت جو ہے نا وہ روپیہ ہے, رائٹ. تو جب ان کی سلیکشن ہوئی, جاب میچنگ ہوئی, تو آبویسلی ایک اسٹیریوٹائپس ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے نا, یہ والے کام ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا اب ان کی فیملی کو کیسے انگیج کیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ یقین کریں مریم کہ ایک سیکنڈ, ایک ملی سیکنڈ ان کے گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خاتون کیسے جائے گی باہر, کیونکہ جاب اپرچونیٹی تھی نا. تو سب سے بڑی حقیقت جو ہے نا وہ اکنامک موبلٹی ہے. میں تو کہتی ہوں سوشل موبلٹی بھی نہیں ہے, وہ اکنامک موبلٹی ہے. تو وہ شی فکسز کا پروگرام ہم نے, یہ میرا کام تھا کہ میں انیشیٹ کروں, کنسیو کروں, میری ذمہ داری تھی کہ میں انیشیٹ کروں, اس کو پائلٹ کروں, اس کو جو ہے وہ پارٹ آف ریگولر NAFTTC پروگرام کروں. اس پروگرام میں ابھی بھی ہزاروں غلطیاں ہیں, لیکن وہ پروسیس سے ہوگی. مطلب پھر آپ ان لوگوں میں سے جو ایک ہوتے نا جو پوری چیز پہلے آن پیپر دیکھیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ پیپر ورک کرتے وہ وقت نہیں ہے مریم. دیکھیں نا, آج اگر میں آج سے میں اور آپ شروع کروں, ایک آئیڈیا ہم ڈسکس کریں, ہم کہیں کہ دیکھیں سال کی ہم پلاننگ کرتے ہیں, پھر ایسے کرتے ہیں نا مریم کہ اگلے سال جو ہے نا اس کا PC1 بنوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد اس کے اگلے سال, یعنی کہ جو بچی جو ہے جو 16 سال کی ہے آج, وہ ہو گئی 18.5 سال کی, ٹھیک ہے جی, اور رشتے آنے شروع ہو گئے, تو پھر تو کہانی آف ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو وہ میری اور آپ کی کنوینئنس پہ تو ہم تو 2-2.5 سال کی ہم لوگ کاغذی کارروائی ہم کر لیں گے, لیکن وی ہیو لاسٹ دیٹ ینگ ڈاٹر آف پاکستان. میم تو یہ اگر اسی سے بات کریں کہ آپ جس یوتھ کے لیے بہت آپ نے کام کیا ہے, اسکلس کے اوپر بہت کام کیا, ان کا سب سے پہلے تو میں کہوں گی قبلہ درست کیا, ان کا تھاٹ پروسیس چینج کیا, کیونکہ وہ ایک الگ چیز کی طرف جا رہے تھے. کہا جاتا ہے دے آر لیزی, دے آر پروکراسٹینیٹرس, اور یہ جو چیز جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کل کریں گے, پلانس بہت ہے, پوٹینشیل بہت ہے, کوئی بلیو نہیں کرتا, کریں گے ہم بہت کریں گے. کیا اس مائنڈ سیٹ میں آپ نے تبدیلی دیکھی ہے جب آپ نے ان کو اسکلس کی طرف کرنا شروع کیا ہے, یا ابھی بھی
موٹیویشن کی ضرورت ہے اس دیکھیے جب آپ ایک جنریشنل کی بات کرتے ہیں نا, ظاہری سی بات ہے جنریشن میں 20 لوگ یا 300 یا 3000 لوگ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے جی, ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا دیکھیں سب سے آسان کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر آپ انٹلیکچولائز کریں کہ دیکھیں جی ہمارے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا. تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. تو دیکھیں آپ کے اب وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, تو میں نے کہا جی آپ شکر کریں کہ جو تکلیفیں آپ جھیل رہے ہیں وہ کم از کم میں نہیں جھیل رہی, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ ہم آگے والے اس پہ دیکھیے جی. اب ایک نفسیات میں ایک ٹرم ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں لرنڈ ہیلپلیسنس. دیکھیں اگر اس کمرے میں اگر آپ مجھے کوڑا کرکٹ کا انبار لگا دیں نا, اور آپ مجھے کہیں کہ آپ کے پاس ایک دن ہے اس کمرے کو صاف کرنا ہے اوپر چھت سے لے کر نیچے تک, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ گندگی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایک دن میں تو میں 100 دفعہ بھی اگر میں کوشش کر لوں یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو میں کیا کروں گی؟ لرنڈ ہیلپلیسنس. میں کہوں گی کہ یہ امپاسبل ٹاسک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں پھر دن کے 24 گھنٹے کہ میں اگر اس کو میں 2% میں صاف کر سکتی تھی تو میں نہیں کروں گی, کیونکہ وہ اینڈ رزلٹ تک تو میں نہیں پہنچ سکتی نا 24 گھنٹے میں. تو میں پھر ذلیل کیوں ہوں, میں پھر آرام سے چل مارتی ہوں. تو پھر یہ میں کہہ دوں گی کہ جی سوری, یا میں نااہل تھی, میں نکمی تھی, تو میڈم یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں لرنڈ ہیلپلیسنس. جب میں آپ کو سب سے پہلے گفتگو شروع کروں کہ دیکھیں آج کل بہت کمپٹیشن ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو وہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ میرے جیسا بندہ ہوگا وہ کہے گا یار یہ تو مجھ سے نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے نا. تو میں پھر کوشش ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا. لرنڈ ہیلپلیسنس یہ نفسیات کا ایک ٹرم ہے. تو لیکن اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ دیکھا مریم 24 گھنٹے ایسا کرتے ہیں, صرف اس کا ایک چھوٹا سا جو حصہ ہے نا اس کو صاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بٹ بائی بٹ break a big task, break a big goal into days, into hours. میں آپ آج کل لوگ دنیا خوف زدہ ہے, اے آئی نوکریاں ریپلیس کر دیں گی. ایک چندہ اگر آپ کی نوکری اتنی ہی ریپلیسبل ہیں, اگر آپ اتنی ہی ریپلیسبل ہیں, تو پھر آپ کی نوکری was not worth a human. رائٹ. تو پھر آپ اپنے آپ کو ریکریٹ کریں. اور ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے مریم کہ یہ انٹرویو جو ہے وہ روبوٹ بھی کر سکتا تھا. ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہے, تو آپ اپنے آپ میں وہ انوویشن لائیں, تاکہ کل کو اگر مینجمنٹ کی ذہن میں آئے کہ ہم مریم کو ریپلیس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مریم باجی آلریڈی اس نے اپنے آپ کو ریکریٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. سو آپ ریکریٹ کریں, آپ ان لرن کریں, آپ ری لرن کریں. اچھا اب وہ کل بھی میری ایک سہیلی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ اتنی آسان نہیں ہے یہ, آپ تقریر میں آپ کہہ دیتی ہیں یہ جملے. میں نے کہا میں آئی ایم انڈر 50 رائٹ ناؤ, آئی ایم لرننگ چائنیز لینگویج فرام ڈیولنگو, کیونکہ وہ مجھے بار بار پرومپٹ کرتا ہے کہ پیسے دو سپر لو. میں نے کہا نہیں, میں تو بڑی کنجوس ہوں, میں تو مفت والے فوکٹ والے اس پہ کروں گی. تو میں چیٹ جی پی ٹی کو بول رہی ہوں کہ مجھے تم گھنٹہ میرے ساتھ لگاؤ گے اور سکھاؤ کرو گے. سو یو کین ڈو دیٹ. سو صرف آپ نے یو ہیو ٹو میک لرننگ فن. اور ایک تو یہ ڈگریز اور یہ 4 سال اور 3 سال اور یہ وہ فوکس آن کہ میں نے آج یہ سیکھنا ہے کہ اس مائک کا جو ڈسٹنس ہے آپٹیمل آواز کے لیے وہ کیا ہوگا. وہ میں اپنے کیمرہ پرسن سے بھی پوچھ سکتی ہوں, ویڈیوگرافر سے بھی پوچھ سکتی ہوں, ساؤنڈ انجینئر سے بھی پوچھ سکتی ہوں, آپ سے پوچھ سکتی ہوں, اے آئی سے پوچھ سکتی ہوں, خود ٹیسٹ کر. break it into a small little task. تو اس لیے پھر وہ لیزی ہونا جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہم جنریشن کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہم کر رہے ہیں. اچھا اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے, اکثر والدین مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں دیکھیں فلاں پروگرام میں ہم نے اس کو ڈالا, فلاں میں نہیں ہے, انہوں نے نہیں کیا. میں نے کہا دیکھیں جی آپ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بولو کہ گھر پہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کوئی نیا اسکل سیکھ رہے ہیں, آپ کچھ نیا کر رہے ہیں,
اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ نے جسے کہتے ہیں نا وہ ابراہم مازلو سیڈ وی لیو ان دی ٹیرینی آف شوڈس، تو پھر آپ بھاشن نہ دیں مجھے. تو پریکٹیکلی وہی پیرنٹس اگر چیز نہیں آتی تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ اگر وہ خود نہیں سیکھنا چاہتے، کریٹ ایکسائٹمنٹ اباؤٹ لرننگ. ہاں، وہ ڈر خوف سے نکال کے کریں گے نہیں، اتنا بس نمبر لے آؤ اور یہ کر لو اور وہ چیز اپروچ چینج. نمبر میں کیا ہو جانا ہے؟ نمبر میں آپ نے ادھر جو ہے ایلون مسک گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں نوکری کے ساتھ، نہیں کھڑے ہوئے نا. نوکریاں اب خود بنانی پڑیں گی. حکومت کے پاس نہیں ہے، سرکار یہ آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے، انڈسٹریز کے پاس نہیں ہے. یو ہیو ٹو. دیکھیے ریالٹی تو ہے، لے آفس بھی ہو رہے ہیں، کمپنیز آرگنائزیشنز ٹرانزیشن کر رہی ہیں، بہت ساری اے آئی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے نا، ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے. اے آئی ابھی میں پچھلے ہفتے میں تھی چائنا میں، رائٹ، ٹھیک ہے جی. اس پہ میں نے اپنی سوشل میڈیا پہ بھی تصویر لگائی تھی، تو وہ دے پریزنٹڈ ایک وہ تھا اسکل کمپٹیشن تھا، تو انوگرل تھا. انہوں نے انوگرل پہ نا اے آئی روبوٹس کا ڈانس کروایا. اچھا، لیکن جو مزدار بات تھی کہ وہ سب لوگ اس اے آئی روبوٹ کو فوکس کر رہے تھے تصویر پہ. میں وہ جو چینی لڑکا اور لڑکی جو کہ کنٹرول کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے تھے پردے کے پیچھے بھی تاریکی میں ان پہ فوکس کر رہی تھی. اٹ از اے ٹول. میں اس زمانے کی ہوں کہ جب ہم اسکول میں ہم ڈبیٹس ہمیں کروائے جاتے تھے کہ از ڈش کلچر گڈ اور بیڈ فار آر سوسائٹی. ٹھیک ہے، یہ اس جنریشن کا ڈش کلچر ہے. یہ وہ گھوڑا ہے، اس کو اگر آپ نے سوار کر لیا اور اس کی اگر آپ نے لگام پکڑ لی تو پھر تو آپ بادشاہ ہو. لیکن اگر آپ ڈرتے ہی رہو وہ سفید گھوڑے مست گھوڑے سے کہ یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، سائنس دیکھیں سائنس فکشن کی مووی سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، نہ 2020 ویسا تھا جو ہم نے اینٹیسپیٹ کیا ہوا تھا تھرو سائی فائی موویز، نہ 2030 ایسا ہونا. ہاں. سو ابھی آپ اس کو اینڈ دس از دا موسٹ ایکسائٹنگ ٹائم، بیکاز دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 40 ہزار روپے پہ ہائر کرتے تھے ویب ماسٹر جو ہماری ویب سائٹ بناتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں آپ جائیں کافی پینے کے لیے آپ جائیں، میں پیچھے آپ کی خیبر نیوز کی میں نے ویب سائٹ بنائی ہوگی اپنی. ٹھیک ہے نا. سو دس از سو یو کین بی اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹوڈے. آپ اس کو تھوڑا سا ذرا ایکسپیرینس تو کریں، تھوڑا فیل تو کریں، اور بڑا مزہ آئے گا اگر آپ کرنا شروع کریں گے. پھر آپ کا خود دل کرے گا. یہ جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سب سے مشکل یہی ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ از دا ہارڈیسٹ. تھوڑا سا آپ کے لیے ایک بڑا کلیشے سوال ہوگا، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم یوتھ اسکلز ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیا ڈگریز، کیا یونیورسٹیز جو ابھی تک کریکولم پڑھا رہی ہیں، آر دے پریپیئرنگ دا ینگسٹرز فار دا فیوچر، یا یہ وہ فیوچر ہے جو فیوچر ہونا ہی نہیں؟ اچھا، اس سوال پہ میں 1 سیکنڈ بعد آؤں گی اگر آپ مجھے اجازت دیں. ضرور. پہلے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں. پورا سارے سرکاری نجی ادارے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، آپ نے کیا بولا، ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے. میرا ایک بنیادی سوال ہے، ہم اس کو ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اٹ شوڈ بی اے ورلڈ اسکلز ڈے. آپ نوجوان ہیں، آپ یہ اسکلز سیکھنا چاہتی ہیں. میں ایک 48 ایئر اولڈ ہوں، میں ایک اسکل کو ری لرن کرنا چاہتی ہوں. ایک ہمارے 64 ایئر اولڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جو ہے وہ آج سیکھنا چاہتے ہیں کہ لنکڈ ان کو کیسے یا فیس بک کو وہ کیسے آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسکل تو ہم سب کر رہے ہیں نا، اسکلنگ تو ہم سب کے لیے ہے. تو یہ نوجوانوں نے کیوں منوپلی لے لی ہے اسکلس کی؟ کیونکہ اینڈ دس ٹائز ان وتھ یور سیکنڈ کویسچن، دا فیوچر. دا فیوچر از ناٹ اے اسٹیگننٹ کوئی جو ہے کوئی 2+2=4. مجھے نہیں پتا کہ فیوچر کیا ہے، اور فیوچر میں 2050 کی نہیں بات کر رہی ہوں، میں آج سے 3 مہینوں کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آج سے 3 مہینوں کے بعد وہ اب اگین آئی ایم سوری، میں چائنا کی میں مثال کیونکہ پورا فریش ہے، اٹس فریش ہے. میں پچھلی دفعہ جب میں گئی چائنا تو میں گئی مئی 2026 میں گئی. ٹھیک ہے، ابھی میں ہو کے آئی ہوں جولائی 2026 میں. ٹھیک ہے، تو کچھ ہی ہفتوں کا ہے نا جی. اچھا،
اب اس میں آپ کہیں گے جی میڈم کتنا کوئی بدل گیا ہو. سیم ہی ہو گیا. جو مئی 2026 میں ایک جو پروٹوٹائپ تھا وہ پائلٹ کر رہے تھے, ایک جگہ میں گئی, ٹھیک ہے جی. جولائی ابھی میں گئی, جولائی 2026 میں گئی تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہماری اسیسمنٹ ہوئی, ہمیں جو ہے اجازت مل گئی, اور اب اکتوبر 2026 میں ہم اس کو انرول کر رہے ہیں. وہ کیا چیز تھا؟ وہ تھا لینڈ ایئر کرافٹ کیریئر, جس میں بیسیکلی یہ تھا کہ ایک بڑی ماڈرن لکنگ ایک سوزوکی وین ٹائپ ایک گاڑی تھی, اور ساتھ 2 پرسن ایک ہیلی کاپٹر تھا. اچھا. ٹھیک ہے, جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہیلی کاپٹر ہم ریسکیو مشنز کے لیے استعمال کریں گے, خدا نخواستہ فلڈنگ ہوتی ہے یا کچھ, جس طرح پچھلے سال وہ جو فیملی سوات ریور میں بڑی ٹریجڈی ہوئی, رائٹ. تو اس ایسے آپریشنس کے لیے کہ جہاں پہ ہم اب انسان نہیں پہنچ سکتا, ٹھیک ہے, تو ہم یہ جو گاڑی ہے یہ پورا ہیلی کاپٹر ڈسمینٹل ہو کر گاڑی کے اندر فٹ ہوتا ہے. وہ گاڑی اس کا پاور بینک ہے, وہ گاڑی سے چارج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو نکالتے ہیں, اس کو آپ اسمبل کرتے ہیں اس ہیلی کاپٹر کو, اور پھر 2 پرسن ریسکیو مشن اس ہیلی کاپٹر میں ہوتا ہے, رائٹ. ناؤ اب مئی 2026 میں دس واز این آئیڈیا. جولائی 2000 تو مئی میں جب ہم فیوچر کی بات کر رہے تھے اس آئیڈیا کی, تو ہمیں نہیں پتا تھا. جولائی 2026 میں اب وہ فیوچر نہیں ہے, اب وہ نیئر پریزنٹ ہو گیا. بالکل ایسے. جب اکتوبر میں یہ پہلا رول آؤٹ کریں گے, جب دسمبر 2026 میں اور آپ جائیں گے مریم, تو وہ پاسٹ ہو جائے گا. تو آپ کس فیوچر کے لیے آپ جو ہیں وہ ڈگریاں کر رہے ہیں جو کہ 4 سال بعد ہونے والی ہے. میں تو ابھی آپ کو چند ہفتوں مہینوں کی بات کر, کتنا جلدی چیزیں ہو رہی ہیں. رائٹ. اکثر مجھ سے نوجوان پوچھتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ میڈم کون سی ڈگری کروائیں. چلیں میں کیونکہ آئی ایم ناؤ انفیمس فار کہ ڈگری ڈیلیوژن سے آپ نکلیں, رائٹ. یہ جو ہیش ٹیگ ہے سی وی سینڈ کرو, رائٹ. میری وہ چچا کے بیٹے کی وہ جو بہو ہے اس کی سی وی سینڈ کرو, کیونکہ میں آپ کو نہیں کہنا چاہ رہی ہوں, رائٹ. میں کہوں گی سی وی سینڈ کرو, ٹھیک ہے جی. تو ہمیں یہ ڈگری ڈیلیوژن اور سی وی سینڈ کرو کے کلچر سے نکلنا ہے, رائٹ. اب انٹرنیشنل سرٹیفکیشن اسکلنگ پہ کرنی ہے. وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن جو ہے وہ ایسے اسکلس پہ کریں جو آپ دیکھیں کہ جو کہ ویلڈ ہو, اور فور کاسٹنگ موجود ہیں. بتیرا جو ہے وہ مٹیریل پڑا ہوا ہے اس کا ہے. اب تو آپ کو کریئر کاؤنسلرس کی بھی ضرورت نہیں ہے جو بتائیں کہ کل کو یہ ہے. بالکل, ابھی یو ہیو دیٹ. میرا یہ خیال ہے, اب یہ میں اپنے آپ کو تھوڑا کانٹرڈکٹ کر رہی ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج کل آنے والے کل اور 2035 میں ایک جو اسکل جو ہے جو کہ چلے گا 2050 میں بھی چلے گا, وہ ہے اڈیپٹیبلٹی. وہ صرف ایٹیٹیوڈ, صرف رویہ نہیں ہے, وہ اسکل ہے. لیکن ہم تو اسٹیٹس کو کے مارے لوگ ہیں جو ہر چیز میں اسٹیٹس کو, فلیکسیبل نہیں ہے. تو اب اسٹیٹس کو سے جو ہے میڈم بدبو آ رہی ہے, بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے. اس کو ابھی ہمیں فلپ نہ کریں, اس کو توڑیں نہیں, نہ کریں, لیکن جہاں سے بدبو آ رہی ہے اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی ورنہ شروع کر دیں, پلیز شروع کر دیں. شروع نہ کر لیں, بس شروع کر ہی دیں. یہ وہ والا شروع ہے جو میم گلمینا بلال نے شروع میں کہا کہ بس ابھی نہیں زیادہ سوچنا, نہیں زیادہ کرنا, نو ایکسکیوزز. سو وداؤٹ ایکسکیوزز آپ نے کام کرنا ہے. جی میم اس کو اگر تھوڑا سا لنک کریں, ہم نے پاکستان میں یہ بہت دیکھا ہے جب ایکسٹریمزم اور ٹیررزم والے اینگل پہ بہت بات ہوئی. آپ نے خود نیکٹا کے ساتھ بھی بہت اس پہ کام کیا, اینڈ بیکاز آف خیبر ہم خود بھی اس طرح کی اسٹوریز ورکنگ ان دا سیم ریجن دیکھتے رہے ہیں, جہاں وہ وائڈ فیل ہوا, جہاں لگا کہ ہماری کیا ضرورت, ہمیں کیا مل رہا ہے, ہمارے لیے کون سی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, ہمارے لیے کون سی ایجوکیشن ہے, پالیسی گورننس وہاں تک تو ہے, ہمیں کیا ملتا ہے. سو ویو سین سم ہاؤ وہ اینگر, وہ فرسٹریشن, وہ وائڈ غلط جگہ پہ گیا ہے. اٹ ہیز بین ایکسپلائٹیڈ. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ, اینڈ کین وی افورڈ سچ گیپس اینی مور اس ایرا میں, جہاں پاکستان ناؤ یو نو ورلڈ ڈپلومیسی کی بات کریں, میڈیشن کی بات کریں, ایک بہت پازیٹیو شفٹ ہم نے پوری دنیا کے نیریٹو میں دیکھا, ہاؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, ہاؤ سیریس دے آر ٹیکنگ پاکستان. وی کانٹ افورڈ دیٹ, رائٹ. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی, اس میں وہی والی بات ہے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں تو آپ سے یہ کرسی چھینوں گی, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو خود ہی احساس نہیں ہے
کہ آپ کے پاس کتنی اسپیس موجود ہے. آپ گھر میں اگر میرا خانسامہ جو ہے وہ مجھے ڈکٹیٹ کرنا شروع کرے, اور وہ کرے گا اگر مجھے نہیں معلوم کہ میں مالکن. 73 کا آئین پاکستان کا کتنے لوگوں نے پڑھا ہے خود سے؟ میں اس پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہ رہی ہے, میں نان پولیٹیکل پرسن, لیکن مجھے بتائیں نا کتنا پڑھا ہوا ہے, کیونکہ وہ تو بنیادی وعدہ ہے ریاست اور میرے بیچ میں, ٹھیک ہے جی. اس کی تمہید جو ہے نا, پریامبل جو ہے, یہ آپ کے جو پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے غلطی سے آئین پڑھ ہی لیا, ان کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو ساورینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ویسٹرن کانسیپٹ آف ساورینٹی, جو پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں اسلامک کانسیپٹ آف ساورینٹی ہے, کیونکہ ہم اسلامی ریاست ہیں. وہ ہے کیا وہ کانسیپٹ؟ وہ کانسیپٹ یہ تمہید شروع یہ ہوتی ہے کہ ہم کہ جو ساورینٹی ہے وہ اس ذات کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو ہے دنیاوی مسائل کے لیے حقوق العباد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور آپ ایک بزنس ریلیشن شپ, ایک کانٹریکٹ میں ہم لوگ کرتے ہیں. تو وہ جو ہمارا الس ہے, جو ہماری عوام ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے, وہ خدا کے بعد وہ جو ہے زمین پر, اس زمین کی معاملات کے حوالے سے وہ خود مختار ہے. انہوں نے آگے جو ہے مینیجر رکھے ہوئے ہیں. آپ کے ٹی وی اسٹیشن ہے, آپ نے آگے جو ہے وہ ٹیم ممبرز رکھے ہوئے ہیں, مینیجرز رکھے ہوئے ہیں, سپروائزرز, لائن مینیجرز, سپورٹ سٹاف رکھا, ٹھیک ہو گیا. یہ بنیادی ایک کانسیپٹ ہے. اگر باجوڑ میں, اگر دالبندین میں, اگر کشمور میں, اگر راجن پور میں اگر جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, میرا قصور ہے, میں کیونکہ آپ کی امپلائی ہوں, آپ کی مینیجر ہوں, میرا قصور ہے. لیکن مجھ سے مالک ہی نہیں پوچھ گچھ کر رہا تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنے لیے ایکسٹرا کام لوں. مالک تو پوچھے نا مجھ سے. گھر میں آپ ملازم سے پوچھتے ہیں نا کہ بیٹا صفائی کی تھی الماری کی یا نہیں کی تھی, وہ آپ نہیں دیکھیں گی تو وہ کیوں کام کرے گا. تو آپ اپنی جو حقوق ہیں اس کے بارے میں آواز ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ آپ بلند کریں, اور آپ کو بلند کرنا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کی جو سلطنت ہے, آپ کے جو ماتحت ہے, جو آپ کے مینیجرز ہیں وہ ہیں, آپ کی سی ای اوز جو ہیں, سی ایف اوز ہیں, وہ ہیں کون, آپ نے ان کو کیا ٹی او آرز دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہمارے ہاں کتنی دفعہ میرے پاس لوگ آتے تھے کہ جی ہم ٹیکنیکل سکلز کے ادارے ہم بنانا چاہتے ہیں. میرا ہمیشہ ان کو جواب ہوتا تھا پلیز نہ بنائیے. کہتے ہیں میڈم ہم باہر سے فنڈنگ لائیں گے, یہ ہوں گے. ایک ویب سائٹ ہے اسکلنگ پاکستان, اس میں ہم نے آپ کو ہر یو سی کے لیول پر ایک ایکس رے کر کے دے دیا کہ جس میں آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ کے ضلع میں کتنے جو ہے, آپ کہاں سے, آپ کا تعلق کس ضلع سے؟ گجرات. تو گجرات سے. آپ اسکلنگ پاکستان میں جائیں, آپ گجرات پہ آپ کلک کریں, آپ کو مریم گجرات میں کتنے سرکاری ادارے ہیں, پالی ٹیکنک کتنے ہیں, بچیوں کے کتنے ہیں, کوئٹ کتنے ہیں, وہ آپ کو بتایا جائے گا. اس کی کیپیسٹی کمپیٹنسی اس میں استاد کتنے ہیں, اور اس گجرات کی انڈسٹری کتنی ہے, آپ لوگ کیا کروا رہے ہیں, انڈسٹری کو کیا چاہیے, وہ سارا ایکس رے آپ کے پاس موجود ہو جائے گا. رائٹ. اب میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ ابھی اس وقت آپ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی بھی ادارہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کام, انرولمنٹ ہی نہیں ہے. یہ بتیرے لیبس پڑے ہوئے ہیں, یہ سسٹمز پڑی ہوئی ہیں, یہ چیزیں ہیں, اسٹوڈنٹ ہی نہیں آتے. رائٹ. تو میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ادارہ ہے اس گلی کے اس نکڑ پہ, آپ ضرور جائیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اپنا کام نہیں کر رہی, میں غلط ہوں, میں کام نہیں کر رہی, تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ گلی میری سلطنت ہے, تو میری اس میں یہ ادارہ موجود ہے. تو ایجوکیشن دیکھیں ایجوکیشن کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے.
اسکلز جو ہے, کیونکہ ہم اسکلز ڈے پہ بات کریں, اسکلز کوئی صرف تعلیم کا حصہ نہیں ہے. اسکلز امپلائمنٹ کا ایشو ہے, اسکلز انڈسٹری کا ایشو ہے, اسکلز ریمیٹنس کا ایشو ہے. ریمیٹنس زیادہ آئیں گے, بجٹ دیکھیں اس میں مہنگائی, جو IMF, یہ ایک چھوٹا سا اسکل کہاں وہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر آپ نالاں ہیں, اگر آپ خفا ہیں کہ سرکاری ادارہ بنا ہوا ہے لیکن وہ طبیلہ بنا ہوا ہے, طبیلہ میں نے بنایا ہے, میں بالکل قصوروار ہوں, لیکن اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں. تو یہ جو ہارٹ برن ہے, ضرور ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جب میرے اور آپ کے بیچ میں ایک گیپ ہوگا تو تیسرا بندہ تو ایکسپلائٹ کرے گا, اور جو کہ ہوا. اور ہم آج نہیں دیکھ رہے, یہ ہم کنسسٹنٹلی پاکستان کے مختلف حصوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں. ٹرو. تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اور جیسے آپ نے کہا اونرشپ لینا, خود لیں, اونرشپ آپ لیں. دیکھیں رائٹ ٹو انفارمیشن موجود ہے, آپ کو جانکاری, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ میڈم ویسے لگی ہوئی ہیں, ہمیں انفارمیشن, ہمیں DC گھسنے نہیں دے گا دفتر میں, آپ کے پاس قانوناً ہتھیار موجود ہیں, اس کو استعمال کریں. رائٹ. اچھا میم تھوڑا سا بتائیے گا, میرٹ پہ اب کام ہونا شروع ہوا ہے, کیونکہ یہ اچھا بڑا آپ بتائیں کا سوال پوچھا ہے میرٹ پہ کام. وہ سینٹیمنٹ بھی رہتا تھا, اچھا یہ وہ چیزیں ہیں, بہت سارے پروجیکٹس شروع تو ہو جائیں گے, لیکن ان پروجیکٹس میں انرول کون ہوتا ہے اپنے کہ یہ لگتے اپنے علاقے کے کوئی بچے یا اس طرح کی چیز. اچھا یہ بھی مجھے یہ بتائیں, دیکھیں مریم, آپ کے علاقے میں گجرات سے آپ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی بیٹی, آپ کی کزن, آپ کی بہو, آپ کی والدہ, آپ کی بہن اگر انرول ہو بھی جائے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ وہ ہندوستان سے آئیں, ان سے بھی تو وہی ریاستی وعدہ تھا نا, ٹھیک ہے جی. ہاں میں یہ کہوں کہ صرف مریم کا خاندان ہوگا اور کوئی بچی نہیں آ سکتا تو وہاں پہ ایشو ہوگا, ٹھیک ہے, یا مریم کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ویسے پاس ہو رہے ہیں اور میں ادھر ذلیل ہو رہی ہوں, وہاں پہ پھر نیپوٹزم کی تعریف مجھے, میری سادی سی ذہن میں تو یہ آتا ہے. لیکن اگر مریم کی بیٹی جو ہے یا مریم کی بہن یا مریم کا بیٹا جو ہے, تو وہ اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں جا سکتے اس ادارے میں؟ نہیں, ہم بس وہ نیپوٹزم کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. نیپوٹزم کی تعریف تو مجھے سمجھائیں نا, نیپوٹزم کی تعریف مجھے سمجھا دیں. دیکھیے اگر میں انکلوسیو نہیں ہوں, اگر میں لوگوں کو دور رکھ رہی ہوں, اگر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو PWDs ہیں وہ نہیں آئیں گے اس ادارے میں, وہ غلط ہے. کیونکہ ریاستی دیکھیں, ہم صرف, میں نے ایک اور جگہ بھی کہا تھا, ہم جیسے لوگوں کی صرف ایک اسکوپ آف ورک ہے, ایک TOR ہے, وہ ہے کہ جو ریاست نے ہر شہری, ہر مرد, ہر عورت, ہر ٹرانسجنڈر, ہر PWD سے وعدہ کیا ہے تعلیم کا اور امپلائمنٹ کا اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کا, ہم صرف اس کے امپلیمنٹرز ہیں اور ہم کچھ نہیں ہیں, اور وہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ سے تھوڑا سا پوچھوں کہ لائٹر موڈ پہ, اتنی سیریس باتیں آپ بہت جگہ جاتی ہیں. اچھا میں تو بڑی نان سیریس طریقے سے کہہ رہی ہوں. نہیں, یو ون آف دوز وائسز جن کو سننے کا مزہ آتا ہے جہاں آپ جس بھی فورم پہ ہو, کیونکہ پتہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی دیر انہوں نے مائک لیا ہے تو شی از گوئنگ ٹو ایڈ ویلیو. وہ لکھی لکھائی اسپیچ پڑھ کے بس فارمیلٹی پوری کر کے نہیں جائیں گی. میم جب آپ کے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جب بہت زیادہ اسٹریس ہے اینڈ ایوری تھنگ, ڈیلی روٹین, اپنی ریلیکسیشن آپ کی کیسے ہوتی ہے؟ وہ ڈو یو گارڈننگ. اوکے تو وہ ابھی بھی آپ بازدار بیٹھ کے گوڈی کرتی ہوں, ایسے گندی پندی ہو جاتی ہوں, پھر کوئی دروازے پہ مہمان آتا ہے پھر بھاگتی ہوں کہ یا اللہ. لیکن اپنا می ٹائم آپ نے رکھا ہے, صحیح مزہ, کلوز ٹو نیچر. می ٹائم بہت ضروری ہے. رائٹ. اب میں آپ سے کچھ اور فن انٹرسٹنگ سوال پوچھنے لگی ہوں. بریس یور سیلف. اچھا ریپڈ فائر, اس کے اینڈ میں کچھ ملے گا, کچھ مجھے کوئی پلاٹ یا کچھ؟ ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں, اف یو ور گیون اے چانس ٹو رائٹ اے لیٹر ٹو یور ینگر سیلف, 18 سال کی گلمینا بلال, تب کیا کشمکش میں تھی آپ؟ اگر اتنا کوئی فرق نہیں ہوگا, لیکن I would say be patient. اوکے, تھوڑا ہلکا چلو. تب اسٹریس تھا کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے والا؟ I was always closing نا. Okay. I wanted to do 120 things. I would tell my younger self کہ ابھی 120 things نہیں کرتے, 20 things کر لیتے ہیں. ہاں, لیکن آپ نے مطلب شروع سے وہ تھا, آپ کا ایپٹیٹیوڈ وہی تھا. ڈسپلن اور موٹیویشن؟ ڈسپلن.
IQ اور ایموشنل انٹیلیجنس؟ EQ. لیڈرشپ یا مینجمنٹ؟ I don't see a difference. اوکے. پیشن، پرپز؟ I don't see a difference. ٹی اور کافی؟ In the morning tea, چائے، اور ہماری والی یہ وہ انگریزی ٹائپ اچھی صحیح کریکٹ ارل گرے ٹائپ مجھے نہیں سمجھ آتی. پھر دوپہر شام کو کافی، اور جب بہت زیادہ بہت کچھ دماغ بہت پھڑکیاں چل رہا ہے پھر چائے اور کافی کمبائن. اوکے، یہ بھی ویسے بڑے مزے کا کمبینیشن ہے جو آپ کو چاہیے. ٹرائی کیجیے. میم فیم یا امپیکٹ؟ امپیکٹ. اچھا، اب اسی سے اگر میں تھوڑا ریلیٹ کروں، سوشل میڈیا آج کل تو ہر کسی کی ضرورت ہے. آپ کے پاس کوئی پبلک آفس ہے یا کوئی جس بھی. اچھا پتہ مریم، میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ہاں. اور یہ ایکسپیریمنٹ شروع ہوا 19 مارچ 2026 کو. اب مجھے نہیں، سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، مجھے نہیں پتا سوال کیا، لیکن یہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ وہ بڑی مزیدار میرے ساتھ کام ہو. اس سے پہلے دیکھیں، NAFTA سے پہلے میں سوشل میڈیا پہ صرف میرا وہ تھا کہ میں فنی فارورڈز لگاتی تھی. ٹھیک ہو گیا چلو. اور جو میری اپنی کمپنیاں ہیں، ٹیم ممبرس کو سخت ہدایت تھی کہ میری اپنی تصویر جو ہے وہ انڈیویجول لینڈ کے پیج پہ نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا، پھر NAFTA میں ایک جو میجر جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھیں، جو لوگ ہمارا ٹارگیٹ آڈینس تھے وہ ہم سے بالکل بے خبر تھے. اور جو ہمارا ٹارگیٹ آڈینس نہیں تھا، جو سارے تھے لوگ اچھے لوگ، وہ اتنا باخبر تھے کہ ان کو پتا تھا کہ میں 10 سے 11 ادھر ہوں، 11 سے 12 کیا، وہ بہت زیادہ وہ. سو آئی وانٹیڈ کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور میڈیا مارکیٹنگ ایڈ شیئر چل رہے تھے. تو آئی سیڈ کہ اوکے لیٹ می یوز مائی سوشل میڈیا کہ میٹنگز ہو رہی ہیں، تصویریں ہو رہی ہیں، بات ہو رہی ہے. سو وہ میرے لیے سوشل میڈیا، اور NAFTA کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو کیا. تو وہ لیکن وہ ایک ٹائم تھا کہ جب میں اپنا پرسنل سوشل میڈیا صرف استعمال کرتی تھی. جیسے پہلے زمانے میں وہ لال رنگ کے وہ فوٹو البم نہیں ہوا کرتے تھے جس میں وہ تصویریں لگاتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ فوٹو البم تھی. ٹھیک ہے. 19 مارچ 2026 کو میں ایک سوچ آئی. ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کو میں کہاں، کوئی اکیلی تھی، میں نے اس کو لگا دو لائنیں تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے لگا. یہ GBA تھاٹس ہے. GBA تھاٹس اسٹارٹ. I love them. وہ شروع ہوا، اور I got such a response کہ میرے یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ اب میں اپنی تصویر لگا لوں، نیچے کہے گا او ویری گڈ بیوٹیفل. اگر میں بدصورت لگ بھی رہی ہوں تو آپ اخلاق کا دائرہ یہی ہے کہ آپ مجھے نہ کہیں کہ میڈم آپ بہت بدصورت لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہی لکھنا ہے نا. بٹ جب آپ ایک جملہ رکھتے ہو تو پھر آپ انگیج کرتے ہو. اور دیکھیے یہی تو گفتگو ہمیں چاہیے. تو وہ جو سوشل میڈیا ایک مفت کا پلیٹ فارم جہاں پہ میں اور آپ، جہاں پہ میں اور کیون فرے، جہاں پہ میں اور، تو وہ جو انگیجمنٹ ہے لنکڈ ان پہ، اور وہ دیٹ GBA تھاٹس It became a thing on itself. It became a thing, and وہ سوشل میڈیا پہ. اور پھر میں نے کارٹونز بھی شروع کیے اینڈ اور پھر بس then I started playing with it نا. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ پلیز یہ دیکھنا شروع کریں. بڑی آپ کو خوبصورت سی تصویر دکھا کے بغیر زیادہ الفاظ کہے سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. مطلب ہوتا ہے نا گریبان میں جھانکنے کے لیے، وہ آپ اچھی سویٹ سارکازم بھی ہوتا ہے اینڈ دے آر تھاٹ پرووکنگ. آئی جینوئنلی لو دیم. بٹ یس، وہی آپ نے کہا کہ جب سے یہ چیز ہوئی ہے تو آپ کو بھی فیل ہوا ہوگا دیٹ یو آر کنیکٹنگ ود پیپل. لوگ آپ سے کنیکٹ کر پائیں گے. جی. اچھا، اور پھر کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی کامنٹس. وہ الحمد للہ پتہ نہیں اب آج شام پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے نہ مجھے وہ کیا. جینوئنلی پیپل آر کنیکٹنگ، اور غلط بھی کہہ رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں. بیچ میں کسی نے بولا بھی میڈم یہ اتنی دانشوری تو پہلے کرتی. تو میں نے کہا یار ابھی احساس ہو گیا. نیور ٹو لیٹ. نہیں، ایم شیور وہ اس لیول پہ تو آپ کر ہی رہی تھی. جو لوگ آپ کے ارد گرد تھے وہ تو اس سے مستفید ہو ہی رہے تھے. بٹ اب سوشل میڈیا کے تھرو باقی تمام لوگوں کو بھی اپرچونیٹی مل گئی ہے دیٹ یس دے کین آلسو انگیج ود یو. ایک ایسی چیز جو پاکستان کی عوام کو ابھی کے ابھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. One thing that they should stop doing. Stop chasing سرکاری نوکریاں and stop chasing degrees in MA پاکستان اسٹڈیز اینڈ MA انگلش، اور اسکل پہ آئیں. دیکھیں
سوچ لیں. دیکھیں میں PhD کر لوں فلاسفی میں اور آپ بڑی خوبصورت گفتگو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, لیکن رات کو پھر میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, میرے گھر کا کرایہ کیسے چلے گا. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے. اسٹاپ تھنکنگ کہ یہ دیکھیں میں تو کوئی ہائر پرپس کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. پیسے کے لیے کام کریں, بہتری کے لیے آٹومیٹکلی آپ کر لیں گی, باقی ساری چیزیں آ جائیں گی. آ جائے گا. وہ ہوتا ہے نا کہ خوبصورتی ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے, یہ وہ والی کہانی ہے. یہ کرنا شروع کریں, باقی چیزیں آ جائیں گی. پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں, کمائیں. اچھا وہ نارملی موسٹلی میں کہوں گی, نارملی تو نہیں کہوں گی, موسٹلی خواتین کے ساتھ اگر وہ زیادہ ایمبیشیس ہوں, اگر وہ کہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے, تو اس کو ایمبیشیس ہے نا نیگیٹو کونوٹیشن لگا دیا جاتا ہے. اچھا میری بات یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے بحیثیت خاتون, بحیثیت ٹرانسجینڈر, بحیثیت مرد, بحیثیت بزرگ, بحیثیت بچہ, بحیثیت نوجوان, کہ جی یہ اس کو نیگیٹو وہ کریں, ٹھیک ہے جی, انہیں بولیں 10 سال بعد جب میں میکلیرن یا اس پہ لیمبورگینی میں بیٹھی ہوں گی نا تو چندہ اس وقت بات کریں گے. منی از دا بگیسٹ. میں نے آپ کو بتایا نا, گجرانوالہ کی لڑکی ساؤتھ کوریا, پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ جہاز پہ بیٹھی, اسکل کے ساتھ بیٹھی, لیگلی گئی. میں نے تقریریں ریڈی رکھی ہوئی تھی کہ اب والد کو یہ بولوں گی, بھائی کو یہ بولوں گی, انہوں نے پوچھا ہی نہیں. they were convinced کیونکہ پیسہ ملے گا, گڈ. کسی غلط راہ یا یہ وہی پھر چیزیں ہوتی ہیں جو باقی بہت سارے سوشل ایونز آ جاتے ہیں جب یہ چیز نہ ہو. ان دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ پیغام میرے پاس کوئی نہیں, پیغام نہیں ہے مجھے یہ بتا. اب پیغام آپ سے اس لیے نہیں پوچھوں گی کیونکہ آپ کے ہر سوال کے جواب میں جو ہے نا ایک اسپیشل پیغام نکل رہا تھا, تو وہ ہم ریلز نکالیں گے, نو وریز. مجھے بتائیں, یو آر انسپائرنگ اے لاٹ آف پیپل, آپ کی اپنی انسپریشن کون رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اوکے, یہ کاٹ دیجیے گا. I think just like meeting different people and just the sheer excitement of the times that we live in, وہی اتنا انسپائرنگ ہے کہ باقی وہ آپ کو نہیں ہوتا. جیسے نارملی ہوتا ہے نا, ہم ایک آئیڈل بناتے ہیں, پھر ان کو دیکھتے ہیں, پھر ان کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں, پھر ان پہ کوئی مووی بنے دیکھتے ہیں, پھر سوچتے ہیں انہوں نے کیسے کیا, پھر ہم کریں. نہیں, بٹ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ وہ والی بات ہے کہ ہمیں کتابیں لکھنی پڑھنے سے اگر کچھ لوگ انسپائر ہوں گے تو ہوں گے. جیسے آپ ارد گرد دیکھو, اپنی فیملی میں دیکھیں رائٹ. اب ایک اور سلسلے میں مجھ سے کسی نے کوئی انٹرویو کر رہا تھا, وہ میرے دفتر آئے, ایک تصویر تھی ادھر, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی یہ کون ہے, آپ کی والدہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی یہ میری والدہ نہیں ہے, اور مائی مدر از آلسو ویری انسپریشنل. میں نے کہا یہ میری 2 ٹائمز پردادی ہیں. اچھا. جو کہ یوب میں تھیں, یوب بلوچستان میں, بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی. ان کے ہسبینڈ اور ان کے بڑے بیٹے ایک ٹرائبل جھگڑے میں مارے گئے, اور دوسرے بیٹے کے پیچھے جو ہے لوگ آئے, ٹھیک ہے. انہوں نے اس وقت وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, ایکسپوجر نہیں تھا, رائٹ, کان میں تزئی میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو یکے بعد سارے میرے بچے اسی طرح ہو جائیں گے. اس وقت وہ بذریعے افغانستان گئیں KP. اوکے. شی لیفٹ دا پلیس وتھ ہر چلڈرن. اور یہ مسجدوں کے یہ نماز کی ٹوپیاں نہیں ہوتی, ان کو سی کے انہوں نے بچوں کو پڑھایا, ٹھیک ہے جی. اینڈ دیٹ از ویئر دا کاکرز آف KP کا اوریجن ہے. پہلے بھی کچھ فیملیز پہلے بھی گئی ہوئی تھی, شاید ان کے بارے میں ان کو پتہ تھا, وٹ ایور. سو وہ ایک جو ہے ان اے سینس لائک, اور ان کی تصویر ہم سب کے دفاتر میں لگی ہوئی ہے, کیونکہ ہم یاد دہانی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی, کبھی کبھار ایک شخص پورے خاندان کو, پوری جنریشنز کو شفٹ کرتا ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو اس وقت میں یوب ضلع میں کم از کم 24 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی. تو دیکھیں, آپ کو کہیں میں پوچھنے والی تھی کہ واٹ کیپس یو گراؤنڈیڈ آفٹر آل دیز اکمپلشمنٹس, اچیومنٹس, سائٹیشنز ایٹسیٹرا, بٹ آئی تھنک آپ کی باتوں میں ہی ہمیں جواب مل گیا. تھینک یو سو مچ میم فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم بینگ ہیئر, اور اتنی انسائٹ فل ویلیو آپ نے ایڈ کی ہے لوگوں کے لیے. I am definitely sure موٹیویٹ ہو گئے ہوں گے. So thank you once again. Thank you. Pleasure. This is it from this episode. Inshallah we'll see you next week. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.